تو جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جی کشمیری بازار کے اندر، جہاں پہ موجود ہے جی مسجد بکاری خان۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں، مسجد بکاری خان کے اندر۔ جیسے ہی مسجد کے اندر آپ آتے ہیں نا تو آپ کو یہ بڑا ہی خوبصورت سا تالاب جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ کسی دور میں جو لوگ ہیں نمازی حضرات نا اسی حوض سے جو نا وضو کیا کرتے۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسجد کو دیکھنے کے بعد ہے نا آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ مغلیہ دور کی نا بنائی گئی مسجد ہے۔ تو جی ناظرین، ماشاءاللہ میں مسجد کے اندر آ چکا ہوں، اور جیسے ہی میں مسجد کے اندر آؤں نا ماشاءاللہ مسجد کو اندر سے دیکھ کے دل اتنا زیادہ خوش ہوا نا کہ بہت ہی زیادہ۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نواب جو بکاری خان تھے نا ان کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا، بلکہ ان کے والد لاہور کے نائب گورنر تھے۔ اور السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول وتھ جنید۔ ناظرین، ویسے تو لاہور کے اندر بے شمار تاریخی مساجد آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جن کے اوپر کچھ مساجد ایسی ہیں جن کو میں پہلے وزٹ کر چکا ہوں اور ان کے اوپر تفصیلی ولاگ جو ہے بنا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے وہ والے ولاگ نہیں دیکھے تو میرے چینل کے اوپر آ کے ان ولاگس کو ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج جس مسجد کو میں دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی لاہور کے اندر واقع ہے، اور یہ مسجد بھی مغلیہ دور کی آخری تعمیرات میں ہے۔ جی ہاں ناظرین، آخری تعمیرات سے مراد یہ کہ جب مغلیہ دور بالکل اپنے زوال کے قریب تھا اس مسجد کو تب تعمیر کیا گیا۔ یہ مسجد بھی تقریباً 300 سے 350 سال پرانی ہے۔ آج ہم اس مسجد کو وزٹ کریں گے۔ اس کو بنانے والے تھے نواب بکاری خان۔ جی ہاں ناظرین، آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا عجیب سا نام ہے، نواب بھی اور بکاری خان بھی۔ جی ہاں ناظرین، اس مسجد کو نواب بکاری خان نے بنایا تھا، اور یہ مسجد سطح زمین سے تقریباً 12 سے 13 فٹ کی بلندی پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ کیوں بنائی گئی ہے اس کے بارے میں تفصیلی بات ہم انشاءاللہ وہاں پہنچ کے کریں گے، اور جانیں گے کہ یہ مسجد عام مساجد کی طرح بہت بڑی تو نہیں ہے، لیکن مغلیہ دور کی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو جب سکھ دور آیا تو سکھوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے اس کو گردوارے کے اندر کنورٹ کر دیا، اور کچھ عرصہ یہ مسجد جو ہے سکھوں کے قبضے کے اندر بھی رہی، لیکن بعد میں مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ غم و غصہ پایا گیا، اور ان کی انتھک کوشش کے بعد یہ مسجد جو ہے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ دیکھنے والی مسجد ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو گنبد ہیں، اس کے اوپر جو مینار ہیں وہ گولڈن ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ گولڈن اس وقت کیے گئے جب سکھوں کا دور آیا، سکھوں نے اس مسجد کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے اس کے جو مینار تھے، اوپر والے گنبد تھے، ان کو سونے کے اندر کنورٹ کر دیا، جیسا کہ امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل موجود ہے۔ تو لیکن آج ہم اس مسجد کو وزٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ آج بھی وہ گنبد جو ہیں وہ سونے کے ہیں یا کہ نہیں، سب کچھ جانیں گے آپ لوگ اسی ویڈیو کے اندر۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک جو ہے آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا، اور میں گزارش کروں گا ان تمام دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے ناظرین، باقی کی تفصیلات انشاءاللہ ہم وہاں جا کے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاحظہ کروں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، وقت کو بالکل بھی ضائع کیے بغیر ہم لوگ چلتے ہیں جی سنہری مسجد کو دیکھنے کے لیے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ تو جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جی کشمیری بازار کے اندر، جہاں پہ موجود ہے جی مسجد بکاری خان، جسے سنہری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل جی جو مسجد کی مین انٹرس ہے نا، میں وہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ یہ جو سیڑھیاں ہیں نا یہ جا رہی ہیں جی سیدھی مسجد کے اندر۔ تو یہ ہے جی مسجد کے باہر کے مناظر۔ بہت ہی تنگ سا بازار ہے کشمیری بازار۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے، ابھی پوری مارکیٹ نہیں کھلی، لیکن جیسے پوری مارکیٹ کھل جاتی ہے نا تو یہاں سے پھر گزرنے کی جگہ بھی نہیں رہتی۔ تو اس وقت میں مسجد کے باہر آ چکا ہوں جی، بس انشاءاللہ اب مسجد کے اندر چلتے ہیں، اور اندر جا کے انشاءاللہ میں آپ کو جو بھی مسجد کے خوبصورت مناظر ہیں انشاءاللہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مسجد جو ہے نا یہ سطح زمین سے تقریباً 12 سے 13 فٹ کی بلندی پر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں جی، ابھی مارکیٹ بھی پوری نہیں کھلی، اور اندر جا کے انشاءاللہ میں آپ کو اندر کے مناظر دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔
اچھا ناظرین، مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد جو ہے نا سطح زمین سے 10-12 فٹ کی بلندی پر کیوں بنائی گئی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ مسجد مغلیہ دور کا بالکل اختتام تھا جب اس کو بنایا گیا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے نیچے جو ہے نا دکانیں بنا دی جائیں، اور جو ان دکانوں سے کرایہ اکٹھا ہوگا نا اس سے مسجد کے جتنے بھی اخراجات ہیں نا وہ اس سے چل سکیں گے۔ تو یہ منصوبہ میرے خیال میں بڑا اچھا تھا، کیونکہ اس کے بعد مغلیہ دور ختم ہو گیا، تو ان کے بعد اس مسجد کا جتنا بھی خرچہ نا، اس کے نیچے جتنی دکانیں ہیں نا وہ سب کی سب کرائے کے اوپر ہیں، تو ان سے جتنا بھی ماہانہ کرایہ اکٹھا ہوتا ہے نا اس سے جو یہ سنہری مسجد ہے نا اس کے تمام اخراجات جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ بازار کی حالت تو بہت ہی خراب ہے ناظرین، ظاہری بات ہے، دور کے ساتھ ساتھ دکانیں ٹھیلے اتنے لگ گئے ہیں کہ گندگی بھی ہے، اور مسجد کی جو حالت ہے نا وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے خراب کر دی، اس کی خوبصورتی کو بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب کیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر، ٹھیلے ہیں، تاریں ہیں، ہر دکاندار اپنی اپنی دکان کے آگے ترپالوں کو جو ہے وہ باندھ رہا ہے اپنی چھاؤں کے لیے، اس سے جو ہے نا مسجد بالکل آپ کو نظر نہیں آتی، تو اس سے مسجد کی خوبصورتی کافی متاثر ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، باقی یہ جو دکانیں ہیں یہ سب کی سب کرائے پر ہیں، اور اس سے جتنا بھی کرایہ آتا ہے نا اس سے مسجد کے تمام اخراجات جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو گئے ہیں، مسجد بیکاری خان کے اندر۔ جیسے ہی مسجد کے اندر آپ آتے ہیں نا تو آپ کو یہ بڑا ہی خوبصورت سا تالاب جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ کسی دور میں جو لوگ ہیں نمازی حضرات نا اسی حوض سے جو نا وضو کیا کرتے، لیکن وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بھی بدلتی گئی، اب سائڈوں پہ نا وضو کے لیے اس طرح کی ٹوٹیاں جو ہے نا وہ لگا دی گئی ہیں، جہاں سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سامنے دیکھیں تو ماشاءاللہ آپ کو یہ سنہری مسجد کا ایک چھوٹا سا سین ہے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے نا تو بہت بڑی مسجد نہیں ہے، چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور اس سائڈ پہ اگر میں دکھاؤں، یہ دیکھیں تو یہ نیچے پورے کا پورا جو ہے نا یہ کشمیری بازار ہے، جس کے اندر آپ کو بڑی ہی رونق جو ہے نا وہ دکھائی دے گی۔ تو مسجد کے اندر آ گئے ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ اندر کے مناظر جو ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا، وزٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسجد کو دیکھنے کے بعد ہے نا آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ مغلیہ دور کی نا بنائی گئی مسجد ہے، کیونکہ جیسا کہ مغلیہ دور میں مساجد بنتی تھیں یا چیزیں بنتی تھیں نا کھلی کھلی بڑی، اور ان کے اندر بڑی ہی کشیدہ کاری، اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ میں آپ کو پہلے بھی جو ہے نا ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ جب مغلیہ دور کا بالکل زوال تھا نا یہ اس دور میں بنائی گئی۔ تو بیکاری خان جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے نا، ان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس مسجد کو جب بنایا تو ان کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو نواب بیکاری خان کے والد تھے نا وہ لاہور کے نائب گورنر تھے، بس نواب بیکاری خان کا یہی سٹیٹس تھا، اور انہوں نے اس مسجد کو اس دور میں بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ 1753 میں یہ مسجد جو ہے نا اس کو تعمیر کیا گیا، اس دور میں اس کو بنایا گیا۔ تو جی ناظرین، ماشاءاللہ میں مسجد کے اندر آ چکا ہوں، اور جیسے ہی میں مسجد کے اندر آؤں نا ماشاءاللہ مسجد کو اندر سے دیکھ کے دل اتنا زیادہ خوش ہوا نا کہ بہت ہی زیادہ۔ ناظرین دیکھا جائے نا تو ویسے تو یہ بالکل چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن اندر سے اگر آپ آ کے اس کے دیواروں کو دیکھیں نا تو آپ کا دل جو ہے نا وہ بہت خوش ہوگا۔ ماشاءاللہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو اندر سے گنبد ہے نا ان کے اوپر اتنی نفاست کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ کشیدہ کاری کی گئی ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے ماشاءاللہ سے۔ بالکل چھوٹا سا ہال ہے ناظرین اس مسجد کا، اور 3 صفیں جو ہے نا اس مسجد کے اندر، بمشکل سے 3 صفیں جو ہے نا اس کے اندر جو ہیں بچھائی گئی ہیں نمازیوں کے لیے، اور تقریباً 5-6 صفیں جو ہیں وہ آپ کو صحن کے اندر ملیں گی نمازیوں کے لیے۔ تو بہت زیادہ تعداد جو ہے نا نمازیوں کی اس مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، لیکن باہر سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو باہر پہ اتنی زیادہ کشیدہ کاری نہیں کی گئی، صرف اس کے جو اوپر والے گنبد ہیں نا وہ گولڈن کلر کے ہیں، سنہری کلر کے ہیں، لیکن اندر اگر آپ آئیں نا تو اس کی اگر آپ چھتوں کو دیکھیں، جیسا کہ ابھی بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر جو ہے دکھا رہا ہوں کہ اس کے اندر اتنی خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی ہے کہ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ اعلیٰ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اچھا ناظرین، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، اگر آپ لوگ اس مسجد کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو نا اس کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مسجد جو ہے نا
1 بجے جو ہے وہ کھولی جاتی ہے اور پھر رات عشاء کے ٹائم تک یہ مسجد کھلی رہتی ہے. آپ یہاں آ سکتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بنانی ہو، پکچرز بنانی ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی ہے نا، پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے یعنی کہ پھر 1 بجے سے پہلے اس مسجد کو جو ہے نا وہ نہیں کھولا جاتا. پھر 1 بجے یہ مسجد کھلتی ہے اور پھر رات عشاء کے ٹائم تک، عشاء کے کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد تک ہے نا یہ مسجد جو ہے بالکل اوپن رہتی ہے لوگوں کے لیے. کوئی بھی جو ہے نا وہ اس مسجد کے اندر آ سکتا ہے، جا سکتا ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ اس وقت مسجد کے میں ہال میں تھا اور اس طرف دکھاؤں تو ماشاءاللہ یہ مسجد کا بڑا ہی پیارا خوبصورت چھوٹا سا صحن ہے اور وہ سامنے وضو کے لیے تالاب ہے اور اس کی وہ سامنے آپ کو جو مین انٹرس ہے وہ نظر آ رہی ہے. اچھا ناظرین، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ 1799 تک نا مسلمان اس مسجد میں بڑی ہی آزادی کے ساتھ جو ہے نا اپنی عبادت کرتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے تھے. لیکن 1799 میں جب سکھوں کی حکومت آئی نا تو اس مسجد کے بالکل پیچھے نا جو سکھوں کے 5ویں گرو ہیں، گرو ارجن دیو، ان کا جو گرودوارہ یہاں پہ موجود ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب اس دور میں سکھوں کی حکومت آ گئی تو جب مسجد کے اندر اذان ہوتی تھی نا تو وہ سکھوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے نا وہ بڑی اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ جو ہے نا آج کے بعد اذان نہیں دیا کریں گے، بلکہ ہم ایسا کیا کریں گے کہ ہمارے جو سکھ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو اطلاع دے دیا کریں گے کہ آپ کی نماز کا یا آپ کی عبادت کا ٹائم ہو چکا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ تو جو ہے نا وہ انہوں نے اس طرح کیا سکھوں نے، لیکن بعد میں ان کو بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یار بڑا ہی مشکل کام ہے کہ ہم کیسے اب گھر گھر جا کے مسلمانوں کو بتائیں گے کہ مسلمان اس وقت کہاں ہیں کہ آپ کی عبادت کا ٹائم ہو چکا ہے. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آپ لوگ اس طرح کریں کہ آپ لوگ اذان جو ہے نا وہ دے لیا کریں. تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا وہ اس مسجد کے اندر اذان جو ہے وہ دینا شروع کر دی گئی. تو اگر آپ لوگ اس مسجد کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو دلی گیٹ سے جیسے ہی آپ انٹر ہونا مغرب کی طرف جہاں پہ مسجد وزیر خان ہے، تو مسجد وزیر خان کی بالکل بیک سائڈ پہ اگر آپ آئیں کشمیری بازار کے اندر تو آپ کو یہ بڑی ہی چھوٹی سی خوبصورت سی مسجد جو ہے نا دیکھنے کو ملے گی. بلکہ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ہم نے سنہری مسجد جانا ہے، تقریباً ہر بندہ ہی آپ کو اس مسجد کا جو ایڈریس ہے نا وہ بتا دے گا. تو یہاں پہ آ کے آپ اس مسجد کو وزٹ کر سکتے ہیں. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. تو جی ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نواب جو بکاری خان تھے نا ان کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا، بلکہ ان کے والد لاہور کے نائب گورنر تھے اور بکاری خان جوان تھے اور خوبصورت خد و خال کے مالک تھے. اس دور کے جو صوبے دار تھے نا میر منو، ان کی انتقال کے بعد ان کی جو بیوہ تھیں مغلانی بیگم، جن کا اصل نام مراد بیگم تھا، وہ پنجاب کی حکمران بن گئیں. تو ان کو جو نواب بکاری خان تھے نا وہ بڑے پسند آئے، تو انہوں نے ان کو اپنے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا اور ان سے کہا کہ سرکاری خزانے میں سے آپ کو جتنے پیسے چاہیے یا جو بھی تعمیرات اگر آپ کوئی کروانا چاہتے ہیں نا تو آپ بلا جھجک کروا سکتے ہیں، آپ سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کرے گا. تو وہ ان کے قریبی ساتھیوں میں آ گیا. لیکن جب مغلانی بیگم پنجاب کی حکمران بنی نا تو یہ بات نواب جو بکاری خان تھے اور اس وقت کے جو بھی مسلم کمیونٹی کے لوگ تھے نا ان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی. لیکن ہوا یوں کہ اس کے بعد انہوں نے اس مسجد کی تعمیر تو کروائی بکاری خان نے، لیکن نواب بکاری خان کا جو انجام تھا نا وہ اینڈ پہ بہت ہی برا ہوا. وہ کیا ہوا میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں.
اچھا ناظرین، یہ جو مسجد ہے نا، مسجد بھکاری خان، اصل میں اس کا نام جو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا تو بھکاری خان ہی مسجد اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مسجد سکھوں کے قبضے میں آئی تو انہوں نے جب اس مسجد کو گردوارے کے اندر کنورٹ کیا نا، تو اس کے جو گنبد تھے نا اس کے اوپر انہوں نے سونے کے پرت جو ہے نا وہ چڑھا دیے۔ اور جیسا کہ انڈیا کے اندر امرتسر میں جو گولڈن ٹیمپل ہے سکھوں کا گردوارہ، اس طرح کا اس کو نا انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے بعد یہ مسجد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی نا تو وہ جو سونے کے پرت ان گنبدوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے نا وہ ویسے ہی لگے رہے، تو اس مسجد کو پھر سنہری مسجد جو ہے نا وہ کہا جانے لگا۔ لیکن واللہ عالم، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو سونے کے پرت تھے، وہ سونے کے جو خول تھے نا، وہ کس طور میں کس نے اتارے، کب اتارے اور کیوں اتارے، اور اس وقت وہ کہاں پہ ہیں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ابھی جو یہاں کے امام صاحب ہیں نا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر ابھی جو آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ سونے کے پرت نہیں ہیں بلکہ پیتل کے خول ہیں جو کہ چڑھائے گئے ہیں، ان کو پالش کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب اس مسجد کو سنہری مسجد بھی کہا جاتا ہے یا گولڈن ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے اصل نام کی بات کریں نا تو اس مسجد کا اصل نام مسجد بھکاری خان ہی ہے۔ تو جی ناظرین، وقائع شاہ عالم ثانی کے مطابق نواب بھکاری خان میر منو کا قریبی ساتھی تھا، نہ کہ مغلانی بیگم کا، اور ترک جرنیل بھی تھا۔ میر منو کی موت کے بعد نواب بھکاری خان کو یہ امید تھی کہ اسے پنجاب کا نائب گورنر بنایا جائے گا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جب اس کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی تو اس نے پنجاب کو اپنی طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور شاہی دربار میں جانا چھوڑ دیا، اور مغلانی بیگم کے خلاف کھلم کھلا بغاوت جو ہے وہ شروع کر دی۔ نواب بھکاری خان نے اپنی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی، جس کے اندر قصور کے جنگجو افغان شامل تھے، اور نواب بھکاری خان نے اپنی حویلی کی چھت پر توپیں نصب کیں اور مغلانی بیگم کو کھلم کھلا چیلنج جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو جی ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟ طاقت کا مظاہرہ کرنے اور دولت کو اکٹھی کرنے کے لیے بھکاری خان نے عوام سے ہر ممکن طریقے سے دولت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اپنی یادگار قائم رہے یا شاید مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے سنہری مسجد کو تعمیر کروایا۔ لیکن بھکاری خان کی موت ایک بڑی ہی دردناک موت تھی۔ بقائے شاہ عالم ثانی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ مغلانی بیگم نے اپنی خادماؤں اور خواجہ سراؤں کو حکم دیا کہ وہ بھکاری خان کو اس وقت تک جوتے ماریں جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی خادماؤں اور خواجہ سراؤں نے جوتے مار مار کے بھکاری خان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا یہ عمل سنہری مسجد اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دیکھیں نا ناظرین، آج اگر سنہری مسجد نہ ہوتی، میں اور آپ شاید بھکاری خان کا ذکر نہ کرتے، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ بھکاری خان کون تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جاتے جاتے جب تک ہماری زندگی ہے، ہم دنیا میں ایسے نیک اور اچھے کام کر جائیں کہ لوگ اسے یاد کریں یا لوگوں کے فائدے کے کام آئے۔ تو ناظرین، بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے، بڑی پیاری چھوٹی سی مسجد ہے اور تاریخی مسجد ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تاریخ سے لگاؤ ہے تو میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ سنہری مسجد کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسجد بہت اچھی لگے گی۔ تو جی ناظرین، کیسی لگی میری ویڈیو اور یہ والا ولاگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ والا ولاگ، یہ والی ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین کسی اگلی اچھی اور خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔